السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمۃ علیہم السلام۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اوپر ثابت قدم رکھا ہے، اور علی ابن ابی طالب جیسا ہمیں امام، ہادی اور رہبر عطا فرمایا۔ سب سے پہلے آپ سب مومنین کی خدمت میں آج کے اس خوشی کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ابھی میں شار رسول پر موجود ہوں اور آپ لوگوں کو مولا علی علیہ السلام کی زیارت کراؤں گا خصوصی طور پر۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ لوگ بھی انشاءاللہ زیارت کریں گے۔ ابھی میں شار رسول سے مولا کے حرم کی طرف جا رہا ہوں، جو بالکل باب قبلہ سے سیدھی اشارے ہے، سڑک ہے۔ ابھی یہ دیکھیں آپ عراقی یہاں پر اپنے طریقے سے جشن منا رہے ہیں۔ مولا کے اس اعلان ولایت کی خوشی میں تمام مومنین خوش ہیں، اور اللہ رب العزت آپ سب مومنین کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ آپ لوگوں کو ابھی میں زیارت کراتا ہوں، آپ لوگ زیارت کریں انشاءاللہ۔ ابھی ہم تھوڑی دیر میں یہ راستہ طے کرتے ہوئے مولا کے حرم میں داخل ہوں گے، اور آپ سب مومنین کے لیے مولا کے حرم میں بھی خصوصی طور پر دعا گو رہیں گے، اور ابھی بھی دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس شب کے صدقے، اس 18 ذی الحجہ کے دن کے صدقے آپ کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خصوصی طور پر جن مومنین نے میرے دل میں دعائیں لگائی ہیں ان کے لیے میں ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب مومنین جو اپنے دل میں مولا کی زیارت کی تڑپ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت اس عید اکبر کے صدقے، جو آل محمد کی اور ان کے چاہنے والوں کی سب سے بڑی عید ہے، اس کے صدقے آپ سب مومنین کو مولا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں سامنے آپ کو مولا علی علیہ السلام کا گنبد مبارک نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگ ابھی زیارت کریں گے۔ ہم ابھی گنبد کی طرف بڑھ رہے ہیں، مولا کے حرم کی طرف جا رہے ہیں، آپ لوگ زیارت کرتے چلیں انشاءاللہ۔ آپ لوگ بھی بہت جلد اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے۔ یہاں آ کر اسی راستے کے اوپر آپ چل کر مولا کی زیارت کو جائیں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ دن بہت جلد نصیب فرمائے کہ آپ آئیں اور مولا کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ آپ کی جو دل میں حسرت ہے، تڑپ ہے، تمنا ہے، پروردگار انشاءاللہ بہت جلد آپ کو امیر کائنات کی زیارت کا شرف عطا فرمائے گا۔ میں خصوصی طور پر آپ سب مومنین کے لیے دعا گو اور شب کے صدقے اور 18 ذی الحجہ کے دن کے صدقے آپ سب مومنین کو مقامات مقدسہ کی زیارت کا شرف عطا فرمائے، اور جو مومنین حج اور عمرے کی سعادت کا قصد رکھتے ہیں، پروردگار انہیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروردگار مجھ حقیر کو بھی حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے کہ ہم ان آنکھوں سے جا کر بیت اللہ دیکھیں، روضہ رسول دیکھیں، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھیں، بقیع میں جا کر زیارت کریں۔ آپ لوگ زیارت کریں، آج کی شب کے صدقے خصوصی طور پر دعا کریں کہ ہم اپنی ان آنکھوں سے دیکھیں کہ بقیع میں جتنے بھی ہمارے ائمہ مدفون ہیں، خصوصاً جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ ان کا روزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں، کہ اللہ رب العزت کوئی ایسے اسباب مہیا فرما دے کہ بی بی کا روزہ بن جائے اور ہمارے ائمہ کے روزے بن جائیں۔ سب سے بڑی دعا آپ یہی کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے قیم کے ظہور میں تعجیل فرمائے، تاکہ جب قیم کا ظہور ہوگا تو دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ تمام مومنین دل سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے قیم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ آپ سب مومنین زیارت کریں۔ ابھی انشاءاللہ ہم مولا کے حرم میں داخل ہوں گے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کے باب قبلہ پر موجود ہیں، آپ لوگ زیارت کریں اس خوشی کے موقع پر۔
یہ مولا کے حرم میں ہم آ گئے ہیں، آپ لوگ زیارت کریں۔ آپ کے سامنے مولا علی علیہ السلام کا حرم ہے، مولا کا گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ خصوصی طور پر آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں اور ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ سب کی جو جائز حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خصوصاً آپ کے گھروں میں جتنے مومنین بیمار ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں، پروردگار آج کی شب کے صدقے، امیر کائنات کی ولایت کے صدقے تمام مومنین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو مومنین پریشان حال ہیں، پروردگار ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ لوگ مولا کی زیارت کرتے رہیں اور اپنے تمام مومن بھائیوں کے لیے دعا گو رہیں کہ پروردگار تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جو مومنین زیارت کا قصد رکھتے ہیں، پروردگار انہیں جلد مولا کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اللہ رب العزت وہی دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے گا اور آپ کے مومن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرمائے گا۔ آپ لوگ زیارت کریں، اور جس میرے بھائی کی کوئی دعا ہو تو وہ مجھے کمنٹ میں لکھ کر بھیج سکتا ہے، انشاءاللہ میں خصوصی طور پر دعا کو رہوں گا۔ اور جو مومنین مجھے میسیجز کر کے دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں ان کے لیے میں خصوصی طور پر دعا کرتا ہوں، اور آج مولا علی علیہ السلام کے ذریعے مبارک پر بھی خصوصی طور پر دعا کی کہ جن مومنین نے بیماروں کے نام دیے مجھے، آج اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ جو میرے بھائی یا بہنیں بے اولاد ہیں، پروردگار انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو مومنین بے گناہ قیدی ہیں، اللہ رب العزت انہیں قید سے رہائی عطا فرمائے۔ جو مومنین مقروض ہیں، پروردگار ان کے قرض غیب سے ادا فرمائے۔ آپ لوگ مولا کی زیارت کریں۔ ماشاءاللہ بہت تعداد میں لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، کافی ابھی واپس بھی چلے گئے، لیکن ماشاءاللہ حرم ابھی تک بھرا ہوا ہے مولا کا زائرین سے، اور کل تک یہ ایسے ہی رہتا ہے کہ پورا حرم بھرا رہتا ہے لوگوں سے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں اور مولا کے حرم میں اعلان کرتے ہیں کہ مولا ہم نے آپ کی بیعت کی ہے۔ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ لوگ بھی یہ اعتراف کر رہے ہوں گے، اور اکثر مومنین آ کر کہتے ہیں کہ مولا ہم تجدید بیعت کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنی آنکھوں سے آ کر یہ منظر دیکھیں گے، اور خصوصی طور پر آپ سب کے لیے دعا کو ہوں۔ خصوصاً میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں کہ مومنین کے لیے جو زیارت پر نہیں آ سکے اور دل میں تڑپ رکھتے ہیں، انشاءاللہ پروردگار اس عید اکبر کے صدقے، عید غدیر کے صدقے آپ کو مولا کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ کیونکہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا کیا جمعہ یا عید الفطر اور عید غدیر، عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جی بالکل عید ہے، اور وہ ان عیدوں سے افضل ہے اور ان عیدوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ پوچھا گیا مولا وہ کون سا دن ہے جو عید کا دن ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں وہ 18 ذی الحجہ کا دن ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا تھا، اور فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے، اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ مولا کے حرم کو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے، ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے۔ لائٹنگ بہترین طریقے سے انہوں نے سارے انتظامات کیے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جو حاضرین آئے ہوئے ہیں پروردگار ان کی تمام دعائیں مستجاب فرمائے، اور جو آپ لوگ یہ ویڈیو میں زیارت کر رہے ہیں آپ کی بھی پروردگار تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے اللہ رب العزت آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے، اور آپ کی جو شرعی حوائج ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے حقیقی وارث امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب مومنین کو اللہ رب العزت عمل اور کردار کے ذریعے امام زمانہ کے اوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔
اللہ رب العزت آپ سب کو چہارتہ معصومین علیہم السلام کی زیارت کا شرف عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام۔